हवाओं का रुख बदल गया, नए चेहरे सामने आ गए। अमेरिका की मुदाखलत, पाक भारत जंग कैसे ख़त्म हो चुकी। डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन सा वाक़या पेश आया। जज का मजहब कार्ड कैसा। इस्टेब्लिशमेंट की मोहब्बत में पागल कौन हो चुका है। तारड़ की झूठी तड़ियाँ, अदलिया पर किसका कब्जा हो गया। आज की गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। इमरान खान साहब ने जो ट्वीट की थी उसका बड़ा असर हुआ और इमरान खान का जो कार्ड था वो अच्छा चला, कामयाब हुआ। अवाम ने उसके बाद बड़ी तादाद में कहा कि जैसे इमरान खान कहेंगे, जैसे वो कहते हैं, हम उसी तरह से जो है वो फ़ौज हो, वो कोई और चीज़ हो, हम उसका भरपूर तरीके से साथ देंगे। तो इमरान खान साहब ने जो अपने ट्विटर हैंडल से एक्स से ट्वीट की थी उसका वाकई असर हुआ और बिलखुसूस ओवरसीज़ जो थे, आपने देखा कि उन्होंने 27 तारीख को भी इंडियन हाई कमीशन लंदन के बाहर एहतजाज किया और उसको तमाम टीवी चैनल्स ने दिखाया। उससे पहले ये तोहमत लगती थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, मुल्क के गद्दार हैं, वो अच्छे से काम नहीं कर रहे, वो एंटी पाकिस्तान जो हैं वो एक्टिविटीज़ करते हैं। फिर आप देखेंगे डीजी एसपीआर जो थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब वो लोग भी बोलना शुरू हो चुके हैं, वो लोग भी सामना आना चाहते हैं और आ चुके हैं। जब अमेरिका ने मुदाखलत की, ये जंग तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। मैं पहला एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हाकिम वक्त वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान शहबाज शरीफ सब कहाँ हैं। छोटी सी बात हो, 2 रुपये रोटी क्या सस्ती कर दें, 7 रुपये बिजली क्या सस्ती हो जाए। कौम से खिताब करते हैं, 10 रुपये बिजली सस्ती या पेट्रोल सस्ता करने से पहले कौम से खिताब करते हैं। भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाहता है, पूरी कौम जो है वो मुश्किल में है, उसे लाले पड़े हैं, तो शहबाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब क्यों नहीं किया। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लंदन में थे, सहाफ़ी चीखे चिल्लाए पिटे, मियाँ साहब भारत हमला करना चाहता है, कशीदगी है, पाकिस्तान और भारत के हालात ऐसे हैं, तो ज़रा बताइए आपका नुक्ता नज़र क्या है। नुक्ता नज़र पता ही क्या था, खामोशी, सिर्फ खामोशी, उसके सिवाय कुछ नहीं। मरियम साहिबा से पूछें, बल्कि मियाँ साहब का मुंह कौन खुलवाएगा, कब मुंह खोलेंगे, कब बोलेंगे। ये ऐसे राज छुपे हुए हैं जो लोगों के दिलों में वसवसे डालते हैं, शक डालते हैं। तो हैरत है कि दोनों भाई जो हैं, एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और दूसरे जिस जमात की हुकूमत है उसके जो सरबराह हैं और 3 बार साबिक़ वज़ीर आज़म रह चुके हैं, वो नहीं बोलते, वो बोलने से आरी हैं। फिर मरियम साहिबा चीफ मिनिस्टर हैं, उनके पास तो लोगों की वीडियोस भी होती थी, वो तो सब कुछ जानती थी। उन्हें ये भी पता था कि देसी मुर्गी इमरान खान जेल में खाता है, ट्वीट्स आती थी। ये भारत जो है वो लीपा वैली से लेके सियालकोट तक फायरिंग कर रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, धमकियाँ दे रहा है हमारे कश्मीरियों को, मुल्क बदर कर रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो लिहाजा मरियम साहिबा क्यों नहीं बोलती, उन्हें क्यों सांप सूंघ गया, ये इन सब लोगों को हो क्या गया है। भाई लोगों, ये वो लोग हैं जो वज़ीर आज़म बनते हैं तो कोई वज़ीर ख़ारजा नहीं रखते, जब ये वज़ीर आज़म होते हैं तो बगैर हमारे मुल्क की इदारों को, एजेंसीज़ को भी पता नहीं होता, तो ये नरेंद्र मोदी को अपने राय विंड लाहौर में बुला लेते हैं, बगैर वीज़े के वो आ जाते हैं और फिर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैंने देखा है पाकिस्तान, मुझे पता है वो कैसा है, मैं तो बगैर वीज़े के चला गया था। तो आज जब वक्त आया है तो इसके ऊपर वो जब नहीं बोलेंगे तो ऐसी चीज़ें तो होंगी। फिर मैंने आर्मी चीफ का बयान देखा, मुल्क के ऊपर कोई चीज़ आन पड़ेगी तो हम हर चीज़ का जो है वो मुकाबला करेंगे। बहुत अच्छी बात, आर्मी चीफ को ये कहना भी चाहिए था, उन्होंने किया, अच्छा किया। लेकिन तब आए सामने जब ये बयानात दिए, जब अमेरिका ने मुदाखलत की और भारतीय वज़ीर आज़म को फ़ोन किया और अब एक तरह से पाक भारत जंग जो है वो ख़त्म हो चुकी है और इसमें अमेरिका का अहम किरदार है। ये क्या हुआ मामला मैं आपके सामने रखता हूँ, जो कि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो दुनिया के अंदर अमन चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं कि यूक्रेन और रशिया जो है वो आपस में जंग ना करें, इज़राइल जो है वो फ़लस्तीन के ऊपर हमला आवर ना हो, तो पाक भारत जहाँ पे इमरान खान के बारे में लॉबी हो रही हैं और चीज़ें हो रही हैं, वहाँ कैसे चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के पाक भारत जो हैं वो आपस में लड़ें और फिर दोनों तरफ का जो मीडिया है चीखे चिल्लाए, हवा दे, उबारे अवाम को, बाकी चीज़ें करें। तो ऐसे आलम में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का भारतीय वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन, कशीदगी कम करने पर ज़ोर। गुज़श्ता रात हमारे वज़ीर आज़म से भी रब्ता किया था, यानी कि शहबाज शरीफ साहब से भी रब्ता किया अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने, भारतीय जो वज़ीर ख़ारजा थे उनसे भी बात की और फिर भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानियों की वतन वापसी की डेडलाइन गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बढ़ा दी है। पहले 1 मई तक की डेडलाइन दी गई थी, यानी कि आज की।
آپ دیکھیں کہ حالات نارمل ہوتے جا رہے ہیں، فائرنگ بھی آپ کو کم ہوتی ہوئی دکھائی دے گی. جن پاکستانیوں کو اور جو سکھ بھائی یا باقی لوگ پاکستان کے اندر تھے، یہ ان کو پاکستان واپس بھیج رہا تھا، اور بھارت جو پاکستان سے لوگ گئے ہوئے تھے ان کو واپس بھیج رہا تھا، تو وہ بھی غیر معینہ مدت کے لیے جو واپسی ہے اس کی ڈیڈ لائن بڑھا دی ہے. امریکہ کی یہ جو مداخلت ہے اس کے بعد جو ہے حالات بہتر ہو جائیں گے، چونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بیان کیا تھا کہ بہت سارے ممالک اور بالخصوص بھارت جو ہے وہ پاکستان کے اوپر حملہ کر کے باقی طریقوں سے پاکستان کو معاشی طور کے اوپر مزید کمزور کرنا چاہتے ہیں، اسے زیر کرنا چاہتے ہیں. اس میں امریکہ بھی شامل ہوگا، نو ڈاؤٹ. لیکن پاکستان اسلامی دنیا کے اندر سے واحد اسلامی ریاست ہے جس کے پاس ایٹم ہے، بمب ہے، اور وہ ایٹمی قوت رکھتا ہے، اور پاکستان کو چھیڑنا، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا، جیسے شہد کی مکھیوں کے جتھے کو آپ چھیڑتے ہیں اور پھر واپس آپ کے اوپر حملہ کرتی ہے، یہ اس کے برابر ہے، اس کے مصداق ہے. تو پاکستان کو ماریں گے تو مزائل ان کے پاس بھی ہے نا، یہ بھی آپ کو ماریں گے تو نقصان دونوں اطراف سے ہوگا. تو لہٰذا وہ ہیزیٹیشن ہے، یہ وہ فکر ہے جس کے نتیجے میں پھر انہیں واپس ہٹنا پڑتا ہے. اگلی بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی محبت میں پاگل کون ہو چکا ہے اور کیا صورتحال ہے. ایک یہ جنگ ہے حامد میر صاحب کی، ایک پی ایچ ڈی پاکستانی کی، اور پھر جو خواجہ آصف ہے ان کی. میں اس سارے معاملے میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں، بلکہ آپ فیصلہ کیجئے گا اس میں سے ٹھیک کون ہے. سلمان اکرم راجہ، حامد میر صاحب اور دیگر لوگ امریکہ گئے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے مختلف سیمینار سے خطاب کیا، اور پھر وہاں جو حامد میر ہیں ان سے ایک ندیم حسین نامی پاکستان کے نوجوان نے، جو کہ ایک رول ماڈل ہے، اس کا تعلق کراچی کی ایک کچی آبادی ابراہیم گوٹھا سے ہے. وہ اپنی محنت سے آئی بی اے کراچی تک پہنچا، اب امریکہ سے پی ایچ ڈی کر رہا ہے. میں نے پوچھا کہ پاکستان واپس جاؤ گے یا نہیں. حامد میر نے جواب دیا کہ آزادی ہزارے پر پابندی ختم ہو جائے تو واپس ضرور جاؤں گا. پھر آگے دیکھیے، میر صاحب وطن سے محبت اور وابستگی غیر مشروط ہوتی ہے، اچھے برے موسم کی پابند نہیں ہوتی. ان صاحب کو امریکہ رہنے دیں، واپس آنے کی ضرورت نہیں. ویسے امریکہ میں اظہار رائے پر پابندیاں بے شمار ہیں. ذرا اسرائیل یا دیگر قوتوں کے بارے میں ذرا مضبوط رائے کا اظہار کر کے دیکھیں، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرنے کی ٹرائی کر کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے. ہارورڈ یونیورسٹی میں جنہیں وطن واپس آنا ہوتا ہے وہ آتے ہیں اور سرد گرم برداشت بھی کرتے ہیں. آپ بھی اس ملک میں رہ رہے ہیں، میں بھی رہ رہا ہوں. آزادی سے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے نتائج کا سامنا بھی کرتے ہیں. اس طرح چولیں نہ مارتے. خواجہ آصف نے جواب دیا. خواجہ صاحب، آئین کے ساتھ وفاداری بھی غیر مشروط ہوتی ہے. جو آئین کا وفادار نہیں وہ پاکستان کا وفادار نہیں. آزادی اظہار کو آئین نے تحفظ دیا ہے. حال یہ ہے کہ آپ کی حکومت نے ایکس پر پابندی لگا رکھی ہے. آپ اور میں وی پی این کے ذریعے ایکس استعمال کرتے ہیں اور پابندی کا مذاق اڑاتے ہیں. ہم دوسروں کو جب حب الوطنی کے لیکچر نہ ہی دیں تو بہتر ہے. یہ جواب دیا حامد میر صاحب نے. اس لڑکے نے ٹھیک بات کہی کہ جب ملک ٹھیک ہو جائے گا، اظہار رائے کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر میں جاؤں گا. تو انہوں نے ان کو بھی مشورہ دیا کہ وہیں پہ ٹھہریں. تو اب اس میں فیصلہ آپ کریں کہ کیا حامد میر نے غلط ان کو کہا. اور خواجہ آصف جو فوج کے خلاف بولتے تھے، جو پابند سلاسل ہوتے رہے، انہیں بھی پتہ ہے اس ملک کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کیا حال کرتی ہے. نون لیگ کے ساتھ ظلم کیا گیا، پیپلز پارٹی کے ساتھ، اب تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے. دیگر جماعتوں نے کوڑے کھائے، ساری چیزیں ہوئی، جیلوں میں گئے. لیکن جب آپ ان کے ساتھ ہوتے ہیں یا وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ ایک پیج پہ ہوتے ہیں، تو آپ پچھلی بھول جاتے ہیں اور اپنے مخالف کو مشکل میں دیکھ کے آپ خوش ہوتے ہیں. لیکن وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے، اس کی یہی خوبی ہے کہ وہ ٹھہرتا نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں آگے چل کے چیزیں ہوتی کیا ہیں. عدلیہ کے اوپر قبضہ کس کا ہے اور عدلیہ پر قبضہ کیوں ہوا؟ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ جوڈیشل سسٹم پر مکمل قبضہ کیے بغیر عمران خان کو مزید جیل میں رکھا نہیں جا سکتا. اس لیے جوڈیشل سسٹم پر مکمل کنٹرول کیا گیا، جس کی وجہ سے پاکستان میں جوڈیشل سسٹم اور الیکٹورل سسٹم مکمل تباہ ہو چکا ہے. بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کی ٹورنٹو میں جو ہے انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم وکلا، ہمارے ججز، ہماری عدلیہ، ہماری عدالتیں اس لیے آزاد نہیں ہے کہ انہوں نے اس پورے سسٹم کو کنٹرول کیا کہ اگر یہ انصاف کریں گی تو پھر بات نہیں بنے گی. اور ماضی کو دیکھیں، حال کو دیکھیں، اور یقیناً مستقبل میں بھی جتنے مارشل لا لگے وہ ججوں نے لگائے. عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے عدالت نے فارغ کیا، نواز شریف صاحب کو فارغ کیا گیا. آپ دیکھیں یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ ایسے ہوا.
کوئی وزیر اعظم آج دن تک 5 سال پورے نہیں کر سکا، چونکہ جب آرمی چیف نیا لگنا ہوتا ہے اس نے، تو وہ اپنی ایکسٹینشن چاہتا ہے، تو جب ایکسٹینشن نہ ملے تو وہ اس وزیر اعظم کو فارغ کر کے نیا لے کے آتا ہے، جو ڈیل کرتا ہے کہ میں آپ کو ایکسٹینشن دے دوں گا۔ تو سلیمان اکرم راجہ نے ٹھیک کہا کہ یہ اگر عدلیہ ساتھ نہ ہوتی تو یہ کچھ بھی کام نہ کر پاتے، تو لہٰذا عدلیہ کو مینج کرنا ان کی پہلی پرائورٹی تھی۔ تو سلیمان اکرم راجہ لنڈن میں بھی آئیں گے اور کوشش کریں گے ہم ان کے ساتھ کوئی نشست کر سکیں۔ عطا تارڑ کی جھوٹی تڑیاں کیسی ہیں اور پریس کانفرنس کے بعد کیا ہوا، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ عطا تارڑ صاحب نے ایک بڑا ہنگامی بیان دیا، بھارت 24 سے 36 گھنٹوں میں حملہ کر سکتا ہے۔ اب سنیے، عطا تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی، کہہ دیا بھارت حملہ کر سکتا ہے۔ یقین جانے اگر حملہ 100% پتہ ہوگا پھر بھی یہ بکواس نہیں کرنی چاہیے کہ بھارت حملہ کرے گا، جبکہ اب حملہ ہوگا بھی نہیں، پھر کیوں کہہ دیا؟ اب جب کہہ دیا تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر بھیانک حملہ ثابت ہوا۔ ان کی پریس کانفرنس، بھارت نے تو حملہ 24 اور 36 گھنٹوں کے بعد کرنا تھا نا، 1 یا 1.5 دن کے بعد، لیکن تارڑ صاحب نے بڑی تڑیاں لگا کے جھوٹ بول کے خود سے حملہ کر دیا، اور سرمایہ کاروں نے 427 ارب روپے جو تھے وہ کھو دیے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 3545 پوائنٹس کی کمی واقع ہوئی، ایک اس شخص کے بیان دینے سے کہ بھارت حملہ کرنے لگا ہے۔ تو ڈاؤن اخبار نے اسے بلڈ باتھ جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ تو یہ جب فارم 45 والوں کو حکومت نہ دیں، جنہیں عوام نے مینڈیٹ دیا ہو، اور اس کو آپ فارم 47 میں بدل دینا، تو پھر عطا تارڑ جیسی جھوٹی تڑیاں دینے والے آپ کو ملیں گے، جو ایک دن میں 427 ارب روپے کا نقصان کریں گے۔ اس بیچارے کی اپنی قیمت 427 روپے نہیں ہے، جس نے ملک کو ایک بیان دے کے جو ہے 427 ارب روپے کا نقصان پہنچایا۔ جج اپنی ذمہ داری سے دستبردار، مذہب کارڈ کا استعمال، یہ بھی بڑی اہم چیز ہے کہ ہم فیصلہ کرتے ہیں اور انصاف اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ جسٹس جمال مندو خیل کا لیبر ڈے کانفرنس سے خطاب، مزید کہتے ہیں کہ ہمارے حلف کے الفاظ دیکھ کر ڈر لگتا ہے۔ اللہ ہمیں حلف کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جسٹس جمال مندو خیل، آمین۔ اور ساتھ ہی کہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر آپ جیسا شخص جج ہے، اگر کاٹ دیں تو آپ بھی جج ہیں، تو پھر ماتم کرنا چاہیے۔ او بھائی، آپ کو پتہ نہیں ہے آپ حلف جو لیتے ہیں، جو اوتھ لیتے ہیں، اس میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ فیصلے ہم کرتے ہیں اور انصاف اللہ کی طرف سے ملتا ہے، دوسری بات درست ہے، لیکن وہ مرنے کے بعد ملے گا، دنیا میں نہیں ملے گا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک بڑی صفت ہے، اور وہ اپنے لوگوں کو کہتا ہے کہ اے لوگو، زمین کے اوپر انصاف کرو، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم مت کرو۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، سب چیزیں بعد میں ذکر ہے، پہلے کہا گیا انسانیت کا خیال رکھو، انسانوں کے حقوق پورے کرو۔ وہ پورے حقوق کہاں سے ہوتے ہیں؟ باپ بیٹے کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، ہر ایک رشتے کے حقوق بتائے گئے، رشتوں کا چچی، چچا، ماما، پھوپھی نام لیے گئے۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے، وہ مرنے کے بعد ملتا ہے۔ دنیا میں جب ہوتے ہیں تو آپ نے صرف فیصلے نہیں کرنے، جھوٹے فیصلے نہیں کرنے، صحیح فیصلے کرنے اور انصاف دینا ہے۔ آپ لوگ کمزور ہیں، آپ کو اپنے آپ سے آزادی چاہیے، آپ کا ایمان کمزور ہے، آپ کو دولت نظر آتی ہے، آپ کو 2000 سی سی کے بجائے 5000 سی سی کی گاڑی چاہیے۔ تو یہ جج صاحب کا خطاب سن کے تو پھر لفظ کہوں گا کہ ماتم کرنے کا دل کرتا ہے، اور تو ہم اس کے اوپر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو اپنا خیال رکھیے، اپنا فیڈ بیک دیجیے، جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔